عوام میں یہ ایک بات ڈال دی گئی ہے کہ یہ پاورفل نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، فار گاڈ سے ساری پاور آپ کے پاس ہے۔ آپ ڈیموکریسی میں یہی ایک یاد رکھیں کہ ایک ایک ووٹ ایک ایک قطرہ کر کے سمندر بناتا ہے، اور جب وہ سمندر چلتا ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جمہوریت کا جمہور تو یہ ہے، تو جمہور یہ ہے، اس کی ایسنس کو سمجھیں۔ آپ اپنی ذمہ داریاں ہم پر برائے مہربانی نہ ڈالیے، آپ کے کرنے کا کام ہے آپ کیجئے۔ میں تو اپنے سیٹ جیتنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں تو 5000 ووٹ ڈلواؤں گا۔ سدھرنا نہیں دیکھیں امریکہ نے کسی سیاستدان کو نہیں بلکہ پوری قوم کو للکارا ہے۔ جب بھی وہ چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ پرویز مشرف کی وہ غلط پالیسی تھی جو ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے کہ ہم امریکہ کے اتحادی بھی ہیں اور جوتے بھی کھا رہے ہیں۔ السلام علیکم، مائی نیم از سارنگ عباسی۔ مجھے سر آپ سے کچھ کوشچنس پوچھنے ہیں۔ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پولیٹیکل جتنے بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں دے شوڈ بی گیون اے ٹینیور دیٹ دے شوڈ گورن، ٹھیک ہے، لیکن اپوزیشن پارٹیز جو بھی ہیں ہماری، جو پولیٹیکل پارٹی ابھی گورنمنٹ میں ہے، ہم بالکل اسے کہہ رہے ہیں کہ دے آر ناٹ گورننگ پراپرلی، دے آر ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو دا پیپل۔ ہم پر اکاؤنٹیبل نہیں ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام ہے، یہ ریسپانسبل ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ لوگ ہیں، یو آر ریسپانسبل، آپ کے ہاتھ میں پاورس ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ایجوکیشن، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ یوتھ کھڑی ہو جاؤ، ویئر ٹو اسٹینڈ؟ جب ہمارے پاس اور کھڑے ہو کے کریں کیا؟ ایگزیکٹلی ہم ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اوکے گڈ، ویل بیکم بیوروکریٹس ایز یو پیپل ایز دیز پیپل آر۔ ہم تو ایک چیز کو فالو کر رہے ہیں، بٹ آپ پولیٹیکل لیڈرز، آپ اپوزیشن لیڈرز میں ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں ہر شو میں۔ وی ویسٹ اے لاٹ آف ٹائم واچنگ دیز ٹی وی شوز دیٹ یو پیپل آر آلویز سیئنگ کہ بھائی یہ چیز آپ نے کر دی، وہ چیز آپ نے کر دی، یہ انہوں نے کر دیا۔ ہماری چیز ہمارے ٹائم میں پیسے نہیں لوٹے گئے، ان کے ٹائم میں لوٹے گئے، ان کے ٹائم میں کم لوٹے گئے، ہم زیادہ لوٹے گئے تھے۔ ایگزیکٹلی۔ سو واٹ از دا سولوشن؟ مطلب ہم پرابلم سن کے تھک گئے کہ بھائی وہ یہ ہونا چاہیے، ہماری گورنمنٹ آئے گی ہم یہ کام کریں گے، بٹ دے ڈونٹ گورن اٹ۔ آئیے بیٹی، آئیے۔ السلام علیکم، عظمی عظمت پاکستانی۔ مجھے میرے ملک میں جمہوریت چاہیے، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان چاہیے۔ ابھی جو میں دیکھ رہی ہوں وہ ہے امریکی جمہوریہ قبرستان۔ مجھے امریکی جمہوریہ قبرستان نہیں چاہیے آپ سب سے۔ اور میں ہم سب سے، خود سے بھی، اور سب سے یہ بات کہوں گی، کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی غلط فیصلہ ہوتا ہے، عوام اس پر کھڑی ہوتی ہے، لیکن صرف ٹائم گزارنے کے لیے۔ ہمارا جو مین پرپس ہوتا ہے وہ ٹائم گزارنا ہوتا ہے، ٹاسک کو پورا کرنا نہیں ہوتا۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں، بولتے ہیں، بہت مظاہرے کرتے ہیں، 1 مہینہ کریں گے، 2 مہینہ کریں گے، 3 مہینے کریں گے، 6 مہینے کر کے بولیں گے میں نے بہت کیا۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے 3 گھنٹے کا مظاہرہ ہے۔ ہاں 3 گھنٹے نہیں، وہ تو دیکھیں نا، آپ نے 3 گھنٹے کا روزانہ کرنا ہے نا، 3 گھنٹے کا 6 مہینے کر کے کہیں گے کہ میں نے بہت کر لیا۔ 3 گھنٹے کا 2 دن ہے۔ 3 گھنٹے کا 6 مہینے کر کے ہم کہیں گے ہم نے بہت کر لیا۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے مظاہرہ کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ جب تک ہم لوگ بے نتیجہ کام کریں گے کچھ نہیں ہوگا۔ 20 منٹ کا تھینک یو اسپیک فار چینج، میری آواز، میرے لیڈرز تو میں نہیں کہوں گی، لکی لوزرز کہوں گی، میرے لکی لوزرز تک پہنچانے کے لیے۔ اور ایم کیو ایم کا جو دھاندلی کا ایک بات کہوں نا میں آپ کو، 5 سال کی تھی میں، مطلب ہم لوگ ایم کیو ایم کا ایریا ہے، 5 سال کی تھی میں، اور 5 سال سے لے کر اب تک مطلب 11 سال تک تو میں لاہور جانے سے پہلے میں ووٹ ڈالتی تھی۔ 11 سال سے پہلے 5 سال سے لے کے 11 سال تک کنٹینیوسلی ایم کیو ایم کو ووٹ میں ڈالتی تھی۔ اس وجہ سے نہیں کہ ایم کیو ایم مجھے پسند نہیں ہے، اس وجہ سے ووٹ ڈالنے کا شوق تھا، پتہ نہیں تھا ووٹ کیا ہوتا ہے۔ دادی کے ساتھ میں اور 3 کزنز جاتے تھے ووٹ ڈالنے، اور ووٹ ڈالتے تھے کیونکہ ایم کیو ایم، میں صرف ابھی ایم کیو ایم کی بات کروں گی، باقی ساری پارٹیز کا مجھے نہیں پتا کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ باقی ساری پارٹیز میں بھی ہوتا ہے۔ ہم لوگ جاتے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کا جو بھی نمائندہ ہوتا تھا بیٹھا ہوتا تھا اور آرام سے ووٹ ڈال کر آتے تھے۔ اور ایک اور بات، پولیٹیکل پارٹیز اپنے اندر جمہوریت پیدا کریں۔ دیکھیں یوم تاسیس آپ لوگوں کا 14 اگست، 1 سیکنڈ، 14 اگست پہ آپ کے یونٹ آفس کے سامنے جو ہے نا، میں اپنے پاپا کو وہاں پر بیج، پاکستان کا بیج لگا کے تک نہیں بیٹھ سکی تھی۔ شاید آپ لوگوں کا کچھ اندر میں یہ کھچڑی پک رہی تھی کہ نہیں چاہیے پاکستان۔ مجھے بتائیے گا 14 اگست پہ ایم کیو ایم میں آپ لوگوں نے کیا ایکٹیویٹی کی؟ سوری، ہو سکتا ہے کہ وہ میری نظر سے نہیں گزری، بتائیے گا آپ لوگوں نے کیا ایکٹیویٹی کی۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، میرا نام طاہا قاسم ہے۔ پر یہ لوڈ کوئی فائدہ نہیں، مائک کے اوپر بولو۔ لوڈ کر کے دیں گے سر میں لوڈ کر کے دوں گا۔ آگے کیمرہ ہوا۔ ہم لوگ ایک چیز بھول جانی چاہیے کہ ہم لوگ لڑے جا رہے ہیں، ہم لوگ بول رہے ہیں کہ پیچھے کیا ہوا، اب کیا ہوا۔ ابھی آپ لوگ دیکھیں گے پاکستان کی پوزیشن کیا ہے۔ تمام پارٹی سے گزارش ہے کہ سب ایک ساتھ بیٹھے، چیف جسٹس سے گزارش ہے، فوج سے گزارش ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں کہ فوج نے یہ کیا وہ کیا، دیکھیں فوج بھی پاکستان کا ایک حصہ ہے۔ جب تک ہم سب کو ساتھ لے کے نہیں بیٹھیں گے ہمارے ملک کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم لوگ اسی چیز میں لڑے جا رہے ہیں، اس پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، یہ وہ کیا، اس نے کیا، فلاں کیا۔ اس کا حل یہی ہے کہ سب مل کے اس چیز کا فیصلہ کریں کہ کرنا کیا ہے۔
شکریہ. بیٹی آئیے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام نوشاد ہے. تو میرا کوشچن یہ کہ جو پچھلے پروگرام سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اینڈ یہی مل رہا ہے کہ نیک اب تک وہی ہے جس کو موقع نہیں ملا, باقی جس کو موقع ملا اس نے لوٹا, اور ایک دوسرے کو ثابت بھی کیا. بالکل. اور اب اپنے لیڈرز پہ مرنے کے لیے تیار ہے. مطلب وہ کچھ ایسے لیڈرز ہیں پاکستان میں کہ جو ایسے لگتے کہ الہامی ہیں. اگر دادا تھا تو پھر پوتا تک اور آنے والے نسلوں تک رہے گا, مگر ہم غریب عوام میں سے آگے نہیں آئے گا. وہ بھی آپ سمجھتے ہو. سیکنڈ تھنگ میرا یہ ہے کہ کوئی ایسا کچھ کیوں نہیں ہوتا ہے کہ نیشنل ریکنسیلیشن کے لیے بیوروکریسی سے لے کے سب بیٹھ کے ایک لانگ ٹرم پروگرام بنائیں, 100 ایئرس کے لیے بنائیں, 50 کے لیے بنائیں, 20 کے لیے بنائیں. اس طرح کا کچھ نہیں. لاسٹ گورنمنٹ میں شاید CDGK نے کچھ بنایا تھا, اس کو بھی آگے چلنے نہیں دیا گیا جو بعد میں گورنمنٹ آئی. اور تیسرا میرا جو ہے جماعت اسلامی سے کوشچن ہے کہ آپ لوگ جب سڑک پہ آتے تو کہتے کہ گو امریکہ گو, جبکہ بیک پہ جو ابھی لاسٹ کچھ ٹائم پہلے اخبار میں آیا ایک بہت بڑا بیان کہ آپ کے لیڈرز نے US سے ایڈ سے کچھ فنڈ مانگے ہیں. تو مطلب وہاں کہہ رہے کہ دو امریکہ دو, اور ادھر بولتے کہ گو امریکہ گو. ہم کس پہ ٹرسٹ کریں؟ پہلی بات. تردید کرتا ہوں. لاسٹ کوشچن سر, میرا لاسٹ کوشچن سر, لوڈ کر کے دیتے ہیں نا سر. میرا لاسٹ کوشچن. مشرف صاحب کو ہم سب سے برا مانتے ہیں, کہتے کہ ڈکٹیٹر تھا. میں کہتا ہوں کہ اس جمہوریت سے بہتر وہی ڈکٹیٹرشپ تھا. اور دوسری چیز, اگر 9/11 پہ مشرف US کا ساتھ نہیں دیتا تو اگر آپ ہوتے یا آپ ہوتے تیسرا ہوتا تو آپ کا کیا ڈیسیجن ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ویری گڈ کوشچن. بیٹی جی سر فرمائیے. بہت ساری باتیں یہاں ہوئی لوڈڈ ہے, آپ جس طرح چاہیں اس کو. اور کافی چیزیں ہوگی کہ ہم نے آج کے پاکستان کا کیا کرنا ہے. اور میں نے تھوڑا پرانا حوالہ اس لیے دیا کہ آج جب جہاں تک ہم پہنچے ہیں تو جب تک ہم تاریخ کو پڑھیں گے نہیں تو مستقبل کا تعین جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. اور دنیا کی ترقی یافتہ قومیں یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماضی سے سیکھتی ہے کہ ماضی میں ہم سے کیا کیا غلطی ہوئی ہے تاکہ مستقبل میں اس غلطی کو ہم نہ دہرا سکیں. اس چیز میں ہم جاتے ہیں کہ جس طرح یہاں بات ہوئی ایک پولیٹیشین کی, تو سیاست بری چیز نہیں ہے. سیاست اگر صحیح معنوں میں جو اصل سیاست ہے کیا جائے تو سیاست عبادت ہے, لیکن اگر اس کو اس حوالے سے کیا جائے تو سیاست بالکل عبادت ہے. اور عام لوگ اس معاشرے میں جو آپ اور ہم سب رہتے ہیں, سیاست وہ لوگ کرتے ہیں جن کو احساس ہوتا ہے اس معاشرے کا, اپنے محلے کا, اپنے گلی کا, اپنے ملک کا. وہ سوچتا زیادہ ہے, اس لیے وہ سامنے آتا ہے, وہ ذمہ داری لیتا ہے. اور ذمہ داری کے بعد بالکل آپ کا کوشچن ویلڈ ہے کہ اس کا ذمہ دار بھی وہ ہے جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ملک کی بات کر رہا ہوں, مطلب سیاست کی بات کر رہا ہوں. جمہوریت کی بات سیاست کی بات کی, سیاست کی بات کی کہ ایک عام آدمی میں اور ایک جو اجتماعیت کے لیے بات کرتا ہے. پاکستان میں تو سیاست وہ کرتا ہے جس نے مال لگا کے مال بنانا ہوتا ہے, اس کا تو کاروبار ہے نا. اس چیز سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے کہ ہماری بالکل نہیں کر سکتا ہوں, بالکل نہیں کر سکتا ہوں. ہم نے عقائد کے اوپر یقین رکھنا ہوگا اور عقائد پر بالکل آپ کی بات بجا ہے, میں مانتا ہوں. لیکن سیاست کو اس حال تک پاکستان میں پہنچانے والے کون ہیں؟ سیاستدان کے ساتھ ساتھ اس ملک کی بیوروکریسی ہے, چاہے وہ آرمی بیوروکریسی ہو, سیول بیوروکریسی ہو. اور آپ کو ایک بات دیکھو, پارٹیشن کے بعد آپ نے 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوتا ہے, 15 اگست کو انڈیا آزاد ہوتی ہے. آپ کے پاکستان میں جس طرح یہاں پر اس وقت سے انڈیا میں 6 مہینے کے بعد الیکشن ہوا, 6 مہینے کے بعد الیکشن ہوا اور الیکشن ہوتے رہے. آپ کے ملک میں اس وقت سے لے کے 1900 کہاں تک 70 تک تو آپ کے ملک میں الیکشن نہیں ہوئے. ایک اگر ایوب خان کے الیکشن کو آپ لیتے ہو تو جس طرح وہ ڈکٹیٹر کا الیکشن تب آپ کے سامنے تھا. میری بات آپ سنیں, اس تک آپ کہتے ہیں جو آپ نے مطلب سیاستدانوں کے اوپر ایک الزام لگایا تو سیاستدان کو بدنام کرنے کے لیے, یہ سسٹم کو خراب کرنے کے لیے, جب یہ پورا سسٹم آپ کا نظام خراب ہوا تو اس میں رہنے والے صرف سیاستدان نہیں, آج آپ کی عوام, آپ کی بیوروکریسی, سیول, آرمی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عوام, کیا ملک کی عوام یہ موقع نہیں دیتی جتنا جس کو موقع ملتا ہے کہ کیا صرف سیاستدان لوٹتا ہے, جتنی جس کی حیثیت ہوتی ہے اتنی وہ کوشش کرتا ہے. اس لیے کہ سسٹم جہاں تک گندا ہو چکا ہے, یہاں تک پہنچایا جا چکا ہے. 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے, آپ نے کہا سیاستدان کو بدنام کیا, سیاستدان بیمان ہوا تو ہم نے بدنام کیا. کسی خوش کردار سیاستدان پہ الحمدللہ ہم نے کیچڑ. میں کہتا ہوں تو بہت آسان سی بات. میری 2 باتیں, آپ جب چاہے جس وقت چاہے کسی بھی سیمینار میں کسی بھی